بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب و عجم کے حکمران۔ ابتدائی دور کشمکش میں ایک موقع پر قریش کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے آپ نے فرمایا بس وہ ایک کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، اسے مجھ سے قبول کر لو تو اس کے لیے تم سارے عرب کو زیر نگی کر لو گے اور سارا عجم تمہارا باگزار ہو جائے گا۔ میلوں اور حاجی کے موقع پر قبائل کے کیمپوں میں جا کر حضور نے یہی بات دہرائی، ہر سردار قبیلہ سے کہی۔ چنانچہ حضور کی دعوت کے سلسلے میں عرب و عجم کے اقتدار کا چرچا اتنا ہو گیا تھا جیسے کہ وہ دعوت اسلامی کا نعرہ ہو۔ بچے کی زبان پر یہ بات رہتی تھی، حتیٰ کہ مخالفین نے اسی کو بنیاد بنا لیا تھا۔ اسلام کے سائے میں جو غلام اور غریب طبقوں کے نوجوان آگے جمع ہو رہے تھے اور جن کو قریش تشدد کے لہو میں پیل رہے تھے، ان کو دیکھتے تو اشارے کر کے تنزن کہتے کہ واہ کیا کہنے، یہ ان ہستیوں کے ہیں جو عرب و عجم کے حکمران اور سردار بننے والے ہیں۔ یہ فاقہ کش غریب اور مفلس عرب جو اپنے ملک کے خاص حالات کے لحاظ سے ایام جاہلیت میں معاشی حیثیت سے انتہائی سخت کوششوں کا شکار بنا ہوا تھا، آرام و آسائش کی زندگی کا ذکر کیا۔ ضروری معاشی رسد کی تکمیل میں بھی ان کو بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ساری عمر عرب کے چٹیا ریگستانی اور پتھریلی صحراؤں میں بیچارے صرف اس لیے دوڑتے پھرتے تھے کہ 2 وقت کی سوکھی روٹی مل جائے، اور وہ بھی بڑی مشکل سے میسر آتی ہے۔ لیکن اسی ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک طرف ان کی پشیدہ قوتوں اور فکری صلاحیتوں میں یہ طوفان برپا کیا، دوسری طرف 20 سال کی مدت میں جسمانی اور معاشی تقاضوں کے لیے رسد کا ایک ایسا سمندر ان کی اس غیر آباد اور بہت کم آبادی والے ملک میں ٹھاٹھے مارنے کا لگا کہ سچ تو یہ ہے کہ اس کی نظیر بھی عرب کے آسمانوں نے نہ اس سے پہلے دیکھی تھی اور نہ آج تک پھر وہ منظر دیکھنا اسے نصیب ہوا۔ کسریٰ کے خزانے مصر اور شام کی بے پناہ دولت، سونے بیش قیمت سی ہیرے جواہرات کے انبار اور کسریٰ کا وہ مرصع تاج جو اپنی قیمتی اور وزنی ہیروں کی وجہ سے بجائے سر پر رکھنے کے زنجیر سے لٹکا دیا جاتا تھا، اور ایران کا بادشاہ اسی میں اپنا سر داخل کر دیتا تھا۔ مدینہ میں جو مسجد کھجوروں کے تنہ پر کھڑی تھی، اس میں آگے پیچھے یہ سب کچھ ہر طرف سے چلا آ رہا تھا۔ خوراک کی رسد کا یہ حال تھا کہ عام رمادہ کے قحط میں حضرت عمر نے مصر کے والی عمر بن عاص کو غلہ بھیجنے کے لیے جب لکھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اونٹوں کی قطار غلہ سے لاد کر پایا تخت خلافت میں بھیجتا ہوں، جس کا پہلا اونٹ مدینہ میں ہوگا اور آخری اونٹ کی دم میرے ہاتھ میں ہوگی۔ 10-15 سال کے عرصے میں حجاز، یمن، یمامہ، بحرین، عراق، شام اور مصر کے لاکھوں مربع میل کے جو علاقے فتح ہوئے، جن میں سوائے حجاز کے تقریباً اکثر حصہ ثروت و دولت کا بے پناہ سا چشمہ تھا۔ مصر سے پہلا خطبہ حضرت عمر بن عاص کا حضرت عمر کے نام آیا تھا کہ ایسی زمین جو خدا نے قبضہ دلایا ہے، جو اچانک موتی کی طرح سفید اور پھر عنبر کی مانند سیاہ اور اس کے بعد ہیرے کے مانند سرسبز ہو جاتی ہے، اپنے مرض الموت میں ہیں، بیماری کی سخت تکلیف ہے، نہایت ہی بے چینی ہے، لیکن اسی وقت یاد آتا ہے کہ کچھ اشرفیاں گھر میں پڑی ہوئی ہیں۔ حکم ہوتا ہے کہ انہیں خیرات کر دیا جائے۔ کیا محمد اپنے رب سے اس طرح ملے گا کہ اس کے پیچھے اس کے گھر میں اشرفیاں پڑی ہوں؟ بے قرار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں اور مکے کے لوگوں میں آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ کوئی کہتا ہے انہیں شہر سے نکال دو، کوئی کہتا ہے انہیں قتل کر دو۔ انہی دنوں مکے کو اچانک قحط نے آ گرا، ایسا قحط
کہ لوگ پتے اور چھال کھانے پر مجبور ہو گئے، بچے بھوک سے بلبلاتے اور بڑے ان کی حالت زار دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ رحمت عالم ان لوگوں کو اس لرزہ خیز مصیبت میں مبتلا دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ آپ کے مخلص ساتھی آپ کے اضطراب دیکھ کر بے چین ہو گئے۔ آپ نے اپنے ان جانی دشمنوں کو، جن کے پہچانے ہوئے زخم بھی بالکل تازہ تھے، اپنی دلی ہمدردی کا پیغام بھیجا اور ابو سفیان اور صفوان کے پاس 500 دینار بیچ کر کہلوایا، یہ دینار ان قحط کے مارے ہوئے غریبوں میں تقسیم کر دیجیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اس کو سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں۔